السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کافرین مکہ اور مشرکین مکہ سوال کرنے لگے کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے۔ یہ بچے کو تھوڑا سائلنٹ کر لیجیے۔ یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے، طرح طرح کے سوالات جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ وہ پہاڑ کو اٹھا کے دکھائیے، کبھی کہتے اس کو سونے کا بنا کے دکھائیے، اور عجیب و غریب سوالات کرتے تھے۔ یعنی وہ پروف مانگتے تھے، دلیل مانگتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو بتائیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دلائل دے دیے، پروف دے دیے، دکھا دیے ساری چیزیں، اور ساری چیزیں دکھانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کا تذکرہ کیا، کہا 8ویں پارے کے شروع میں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھائیے اگر نبی ہیں، اگر رسول ہیں تو اے میرے پیارے حبیب اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر مردے جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ باہر نکل کے اگر بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ لوگ اتنے بڑے بدماش ہیں، اتنے بڑے بدماش ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل دکھائیے اور یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے۔ اے میرے پیارے حبیب، یہ اتنے بڑے بدماش ہیں کہ یہ اگر مردے اٹھ کر بات کرنے لگ جائیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا۔ اچھا، یہ جواب کیوں دیا؟ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، کافرین اور مشرکین سوال کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو اس کو پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ سوچ میں نہ پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیوں سونے کا نہیں بنا رہا ہے، اگر بنا دے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے پہاڑ کو سونا تو چھوڑو، ہم اگر مردوں کو زندہ کر دیں اور مردے اگر بات کرنا شروع کر دیں اور اگر فرشتے آ جائیں ان کے درمیان تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مگر وہ لوگ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہو کہ یہ ایمان قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، پھر یہ لوگ یہ کیوں کہتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے؟ ایک تیر سے یہ کافرین مکہ اور مشرکین مکہ دو نشانے لگا رہے تھے۔
کہ ایک تو یہ کہ جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان لوگوں کے دل میں بھی سوال پیدا ہو جائے کہ ہاں بھئی بات تو صحیح ہے، اگر آپ واقعی نبی اور رسول ہیں تو پھر یہ کر کے دکھائیے۔ اور دوسری چیز کہ جو لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں، جو اسلام پر کاربند ہیں، ان کے دل میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اگر نبی اور رسول ہے تو لائے، اور یہ جو کافرین مکہ اور مشرکین مکہ کہہ رہے تو یہ کر کے دکھائیں۔ تو یہ بدماش لوگ جو کیا کر رہے تھے، ایک تیر سے دو نشانے لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ اگر مردے بھی زندہ ہو جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ جن اور شیاطین، جو بدماش لوگ ہیں اور بدماش جن اور شیاطین ہیں، وہ ہوا کرتے تھے ان کے دشمن، یعنی انسانوں میں بھی دشمن ہوا کرتے ہیں اور جنات میں بھی دشمن ہوا کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کے پاس جا کر چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدوًا شیاطین الانس والجن، انسان شیاطین جو ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شیطانوں کو پہلے تذکرہ کیا اور جنات شیاطین کو بعد میں تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں جو شیطان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے انسانوں میں جن شیطان ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے شیطان ٹائپ کے، الگ اتنی خباثت بھری ہوئی ہے انسانوں کے دماغ میں، اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ مسجد بھی آتے ہیں تو فتنہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، فتنہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی کیا ملے مولوی کا تھوڑا سا نقطہ، کچھ تو مل جائے، کسی کا نہیں ملا چلو مولوی کو پکڑیں گے، اسی کو پکڑ کے اسی کی غلطیاں نکالیں گے۔ ایسے شیطان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا، اور کیا کرتے تھے، یہ چکنی چکنی باتیں کرتے تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے۔ تو ہر پیاری بات کرنے والا پیارا نہیں ہوتا ہے، یہ بتایا گیا، ہر پیاری بات کرنے والا پیارا نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات کا تو یہ کام تھا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تذکرہ کیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آج لوگ دلیل دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس چیز کے ماننے والے زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا معیار بتایا کہ کسی چیز کو ماننے والے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ چیز کوئی سچی ثابت نہیں ہو جاتی ہے اور وہ چیز حق نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ضلالت بھرے لوگ اور دنیا میں گمراہ لوگ زیادہ ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ کم ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، کوئی بھی اچھی چیز، پیور چیز اور اصلی چیز جو ہے وہ کم ملتی ہے۔ گھی لینے نکلیے، دیسی گھی 10 دکانیں چکر لگائیں گے تو 11ویں دکان میں ملے گا اچھی گھی، ایک دم پیور گھی۔ اور وہی ڈالڈا لینے نکلیے، یہیں پر مل جائے گا۔ کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کو لینے نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ چیز کم ہے، اور کوئی بھی عام چیز یا کوئی بھی نقلی چیز ہو وہ آپ کو زیادہ مل جائے گی اور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کہا کہ مومنین اور میرے ماننے والے کم ہیں، گمراہ لوگ زیادہ ہیں۔ اسی چیز کا تذکرہ کیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اے میرے پیارے حبیب، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ جو کلام ہم نے آپ پر اتارا ہے، اس کتاب کے اندر ساری باتیں، ساری چیزیں سچی ہیں۔ اور آگے وعدلہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر جو قوانین نافذ کیے ہیں، اس کتاب کے اندر جو قوانین اور رولز ہم نے بتلائے ہیں وہ عدل پر مشتمل ہے، زیادتی نہیں ہے، کمی نہیں کی ہم نے، عدل پر مشتمل ہے۔ سچی باتیں کیسے؟ بہت ساری سائنسی گفتگو قرآن کریم کے اندر ہے،
بہت ساری ایسی باتیں، نفسیاتی باتیں، سائنسی باتیں اور بہت عجیب و غریب باتیں، آج سائنس ان باتوں کو تحقیق کر رہی ہے، غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن ان سے نہیں لگ رہا ہے۔ اور آج تک کوئی بندہ قرآن کریم کے ایک آیت پر غلطی نہیں نکال پایا۔ اور کچھ لوگ بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، قرآن کریم کے اوپر غلطی نکالی۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس اصل اور حق علم ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غلطی نہیں نکال پائے گا، اور جو جاہل قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کو اوپری بات سمجھ میں آتی ہے اندرونی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ غلطی نکالتا ہے اور اس کی غلطی کوئی مانتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتی، اے میرے بندو تم جہاں پر رہتے ہو اس علاقے میں قانون ہوتے ہوں گے، اس علاقے میں قوانین ہوتے ہوں گے، دستور ہوتا ہوگا، لیکن اے میرے بندو جب تم اس دستور کو دیکھتے ہو، اس قانون کو دیکھتے ہو، تو کبھی کبھار تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قانون بدلنا چاہیے، تم اس قانون کو بدل دیتے ہو، اور جو استاد ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اسکول کا قانون بدلتا ہے، جو مدرسے کا معلم ہوتا ہے وہ بھی اپنے کلاس کا قانون بدلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا مبدل لکلماتی، ہم نے جو قانون بتائے وہ نبی کے دور کے لیے بھی ہے، اور نبی کے دور کے بعد صحابہ کے دور کے لیے بھی ہے، تابعین کے دور کے لیے بھی ہے، تبع تابعین کے دور کے لیے بھی ہے، اور یہ جو ہم نے اس میں قانون بتائے ہیں وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اور یاد رہے میرے پیارے حبیب، آپ لوگوں کو بیان فرما دیجئے کہ اس میں جو قانون بیان کر دیے گئے ہیں پھر وہ قانون کبھی بدلیں گے نہیں، ہاں بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ کتنے لوگ ہر زمانے میں قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ بڑی حیرانی ہوگی مصر کے لوگوں نے قرآن کریم کے جو رسم الخط ہے، جو لکھنے کا جو طریقہ ہے، اسٹائل ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ قرآن میں صلاۃ کا لفظ ہے تو لام کے بعد واو ہے، مصریوں نے کیا کیا، نہیں بھائی واو کو ہٹا کر الف کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الف کو، اس واو کو ہٹا کر وہاں پر الف لانے کی گنجائش نہیں چھوڑی، ایک ایک حرف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی اور کہا کہ لا مبدل لکلمات، اس کتاب کے اندر تم ایک حرف کی تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا پھر وہ اندلس کے قاضی صاحب سے ایک آدمی پوچھنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، ساری کتابیں بدل گئی، یہ کتاب کیوں نہیں بدلتی؟ تو اندلس کے اس قاضی صاحب نے کہا یہ کتاب اس لیے نہیں بدلتی کہ اس کتاب، ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تورات کے علماء اور ان پر نازل، جن نبیوں پر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے اوپر دی تھی، ان کے علماء کو دی تھی کہ تورات تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے، انجیل تم حفاظت کرو گے، زبور تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن کریم کے تعلق سے اللہ نے کبھی بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ اے میرے پیارے حبیب یہ کتاب آپ سنبھالیے، آپ کی ذمہ داری ہے، کبھی نہیں کہا۔ اور جب حفاظت کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے پیارے حبیب ہم ہیں اس کتاب کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں، آپ کے اوپر ہم نے بوجھ نہیں ڈالا۔ تو جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اللہ نے وہی چیز کہا لا مبدل لکلمات، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر قیامت کی صبح تک تبدیلی لانا ممکن ہی نہیں لایا جا سکتا۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کی اطاعت کرنے والے لوگ اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ بہت کم لوگ ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں، جو ضال لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں،
اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ یہ دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ دلیل جو ہے کہتے ہیں یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ دلیل حوالہ دیکھیے، مسند احمد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، تو مسند احمد نے خود امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ آپ امام احمد نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس چیز کی وضاحت کے بعد اگر چلو مان لو کہ سواد اعظم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، تو عظیم کا معنی یا اعظم کا معنی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اکبر کا معنی بہت بڑا اور اعظم کا معنی بہت بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عظیم المرتبت، یعنی جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہو، عظیم اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں بہت عظیم لوگ آ گئے، نہیں، بلکہ یہاں کثیر تعداد میں لوگ آئے، یہ کہا جائے گا۔ تو کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، ہائٹ جس کی لمبی ہو اور ہٹا کٹا ہو اس کو کہا جاتا ہے کبیر، اور عظیم اعظم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے کوالٹی ہو، یعنی اکبر کوانٹٹی کو ثابت کرتا ہے اور اعظم یہ کوالٹی کو ثابت کرتا ہے۔ کہا گیا سواد اعظم کی پیروی کرو، تو اس میں تو تمہارا تو کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی کہاں ہے؟ کوالٹی تو اہل الحدیث کے اندر ہے، کوالٹی ہے یہ سنت رسول اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے لوگ، کوالٹی ان کے اندر ہے۔ تو سواد اعظم کی سواد اعظم کو معنی ہی نہیں سمجھے، سواد اعظم کی پیروی کا کہتے ہیں 4 راستے جس پر تمہیں چلنا ہو چلو، حنفیت میں چلنا ہو چلو، امام احمد بن حنبل کو ماننا ہے مانو، وہ 4 امام ہیں، چاروں کو تمہیں ماننا پڑے، کسی ایک کو پکڑ لو، کسی ایک کا دامن پکڑ لو اور زندگی گزار لو، کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا اگر 4 راستے ہیں تو 4 راستے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے راستہ اور ایک ہوتا ہے راستے، کئی راستے ہیں۔ تو پھر ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ہم سیدھے راستے، ایک ہی راستے کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی راستے پر چلا۔ اگر 4 راستے ہو تو وہ ٹیڑھے میڑھے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے پارے کی تفسیر میں بتایا تھا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں کسی چیز کو ماننے والے، حق کا معیار بتایا کہ اگر کسی چیز کے ماننے والے زیادہ لوگ ہیں تو وہ چیز سچ اور حق نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے سچ اور حق ہونے کے لیے اس کے اندر جو ہے کوالٹی ہونا ضروری ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر تم کھاؤ، یعنی جب بھی کھاؤ تو تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ، جب جانور ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور جب بھی تم کسی جانور کو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو ذبح کرنا شروع کرو تو پھر تم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ جی اگر کسی جانور کو بندہ ایسے ہی ذبح کر دے اور کھا لے تو وہ حرام کھانا ہوا وہ تو وہ حرام ہے، اور ہر جانور کے ذبح کرنے سے پہلے حرام۔ اچھا وہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ بہار کے بڑے عالم دین تھے، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی وجہ سے آج بہار میں اہل الحدیث ہے، انہوں نے اتنا کام کیا۔ آپ جائیں گے بہار میں، ایک بستی ہے اہل الحدیث، دوسری بستی اہل الحدیث، تیسری بستی، ایک دم چین لگا ہوا ہے اہل حدیث کا، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو انہی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ انہی کی صدارت میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے اور حلال و حرام کے اوپر بہت انہوں نے تقریر کی۔ تو انہوں نے یہ بھی بات کہا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہو، ورنہ پھر وہ جانور حرام ہے۔ اور اس وقت جو ہے جو مسلمانوں کے پروگرام ہوا کرتے تھے تو اس میں آریہ سماج کے لوگ آ جایا کرتے تھے، ہندو لوگ جو تھے وہ آ جایا کرتے تھے سننے کے لیے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، تھوڑا نکتہ چینی کرنے کے لیے۔ اب آئے
حلال و حرام کی تقریر سنتے ایک آریہ سماج کا آدمی کھڑا ہوا ہے، سوال لے لیا. اچھا کیا سوال ہے؟ سوال اس نے کیا کہ کیا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے؟ کہا کہ ہاں ضروری ہے، اس کے بغیر تو جانور حرام ہے. کہا کہ اگر جانور حرام ہے اور بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر تم اس کو حلال کر رہے ہو تو پھر بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر تم بلی اور کتے کو حلال کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا اعتراض تھا یہ. اچھا پہلا تو یہ، اگر جانور حلال ہی ہے تو پھر بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنے کی کیا ضرورت؟ دوسرا اعتراض یہ. تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا جواب دے. اس دور کے بڑے مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مناظرے کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. اتنے مناظر، اتنے ڈیبیٹ انہوں نے کیے، قادیانیوں سے ڈیبیٹ کیا، ہندوؤں سے ڈیبیٹ کیا، دیوبندیوں سے ڈیبیٹ کیا، ہر طرح کے لوگوں سے ڈیبیٹ کیا. کہتے کہ یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے. کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کا جواب میں دوں. تو جو زیر صدارت تھے، صدر اجلاس تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جواب دوں. تو کہا کہ تمہارے ہاں شادی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی شادی ہوتی ہے، اور جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو مولوی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول کے بعد معاملہ مطلب حلال ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے. تمہارے ہاں بھی شادی ہوتی ہے، تو تمہارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو منتر اچارن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ منتر پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ منتر پڑھا جاتا ہے. اچھا تو منتر پڑھنے کے بعد وہ لڑکی تم پر حلال ہوئی یا منتر پڑھنے سے پہلے ہی حلال تھی؟ اگر منتر پڑھنے سے پہلے ہی حلال تھی تو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر منتر پڑھنے کے بعد حلال ہوئی تو وہی منتر پڑھ کے میاں اور بہن کو کیوں حلال نہیں کیا جاتا؟ کیا جواب دیا وہ؟ دماغ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل سلامت میں کیسی عقل دی تھی. کہا کہ وہی منتر پڑھ کر تم اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو حلال کیوں نہیں کر لیتے؟ چپ چاپ بھاگ گیا وہاں سے، چلا گیا وہاں سے. تو یہ چیز ہے کہ جب تم کوئی چیز کھاؤ تو پھر اللہ کا نام لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. جس طرح سے تمہارے جسم کو روح کی ضرورت ہے اسی طرح سے تمہارے روح کو بھی ایک روح کی ضرورت ہے. کیا عجیب و غریب کلام ہے کہ تمہارے جسم کو جس طرح سے روح کی ضرورت ہے اسی طرح سے تمہارے روح کو بھی ایک روح کی ضرورت ہے. اچھا وہ روح کیا ہے؟ وہ روح یہی کلام، یہی قرآن کریم ہے. اسی کلام کو اللہ تعالیٰ نے اس روح کی غذا اور اس روح کی روح بتلائی کہ جس طرح سے ایک آدمی کا جسم مر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر جا کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. کوئی درخت پھل دینا بند کر دے، کہتے ہیں درخت مر گیا ہے، کاٹ دو اس کو، کاٹ دیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو اگر کام میں نہ آئے تو اس کو آدمی پھینک دیتا ہے. کہا گیا کہ یہ تمہارا جسم جو ہے جب تک حرکت کرتا ہے تو تمہیں پوچھا جاتا ہے، تمہیں دیا جاتا ہے، تم سے کلام کیا جاتا ہے، لیکن جب تم چپ ہو جاتے ہو تو تمہارے ہی اپنے تمہارے گھر والے اٹھا کر تمہیں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں. اور تمہاری روح کے لیے بھی ایک چیز ہے، ایک روح ہے. اگر وہ تمہاری روح کے اندر نہ پائی جائے تو پھر تمہاری روح مری ہوئی ہے. اللہ وہ روح کیا ہے جو ہماری روح کے لیے ضروری ہے؟ اللہ نے کہا یہی کلام، یہی کتاب. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی عبادت نہ ہو تو بندہ مرا ہوا ہے، اس کی روح مری ہوئی ہے. آگے اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین انداز میں کیا کہ روح کی غذا کیا ہے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روح کی روح قرار دیا. آگے بھی ایک اور چیز بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ أَن يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مرضی سے سارا کام ہوتا ہے۔ یہ کافرین مکہ اور مشرکین مکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے محمد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے اور ساری چیزیں وہی چلاتا ہے اور اسی کے منشا سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اے پیارے اے محمد تو پھر ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ سارا گناہ پھر آپ کے رب کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ سارے جرائم کا ارتکاب ہم آپ کے رب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کر لیا خود اور ڈال دیا اللہ کے اوپر کہ ہم آپ کے قول کے مطابق، یعنی اے نبی آپ جو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے مشیت اور مرضی سے ہوتی ہے، تو جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کتنے بڑے نالائق تھے۔ ابھی ان کی بدماشی کا تذکرہ آگے کروں گا میں، اتنے بڑے بدماش سے جہنم میں جانے کے بعد بھی بدماشی ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ آگے آئے گا تذکرہ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور نور مبین عطا کرتا ہے، اور ان کی حالت تو ہم ایسی کر دیں گے، ان کی حالت اور ان کے دلوں کی حالت ہم ایسی کر دیں گے کہ ان کے دل ہانپنے لگیں گے، یعنی ہم ان کو آسمانوں کی طرف اٹھائیں گے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس طرح سے سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے، اگر 5 منزلہ اس کو چڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ چڑھتے 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 تھک جائے گا، اور تھکنے کے بعد تھوڑا بیٹھے گا، دل جو ہے دھڑکنا تیزی سے شروع کر دیتا ہے۔ اگر بندہ تھک جاتا ہے، بندہ تھک جائے تو دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 منزلہ چڑھ کر تمہارے دل کی یہ حالت ہے، ہم جب تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی، یہ کہا گیا یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی ظالم قوم ہے تو ہم ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے۔ کیا کتاب ہے، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کہا گیا کہ اے ظالموں اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ کس سے کہا؟ ظلم کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظلم کیا یہی ہے کہ اپنے بھائی کو پریشان کر رہے؟ ظلم کیا یہی ہے کہ اپنے بھائی کے جگہ کو ہڑپ لیا؟ ظلم کیا یہی ہے کہ اپنے اعزا و اقربا یا اپنے دوستوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو یا پھر کہیں بھی جا کے آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیا یہی ظلم ہے؟ نہیں، ظلم یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم یہ بھی ہے کہ بندہ خود گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ظلم اس کو بھی کہا گیا کہ وہ خود کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اگر وہ خود کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیں گے۔ یہ جو آج ہماری ذلت و خواری، ہم ہر جگہ ذلت و خوار ہیں اور ہر جگہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب اور روح کی غذا کو بالائے طاق رکھ دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ پریشان ہیں۔ کہا گیا کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اس کے بعد میں 3 آیتیں ہیں، یہ ایک آیت اور اس کے بعد میں 3 آیت۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیت کریمہ کے اندر پوری تورات کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی کتاب ہے! کہا مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر پوری تورات کو بیان کر دیا، یعنی تورات کے اندر جتنے احکام و مسائل تھے، جن جن چیزوں کا حکم تھا، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا، یعنی پورے توریت کو بیان کر دیا۔ 3 آیتوں میں، 3 صفحے نہیں لیے، 3 سورتیں نہیں لی، خالی 3 آیتوں میں بیان کر دی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے میرے بندو، تم جو یہاں وہاں بھٹک رہے ہو بلا وجہ، تمہارا اصل منزل تو یہ ہے، یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ اور وہ 10 بڑے بڑے گناہ جس کو میں مختصراً انداز میں بیان کر دوں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کو منع کیا تھا کہ اے تورات کو پڑھنے والوں اور ماننے والوں سنو، یہ 10 چیزیں نہ کرنا۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ بیان فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، روزی روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے بچے رہنا، یعنی اے میرے بندو جو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں گناہوں سے تم خود کو بچا کے رکھنا، اعلانیہ گناہ نہ کرنا اور اکیلے میں رہو تب بھی گناہ نہ کرنا۔ آج کا انسان، آج کا نوجوان اعلانیہ بھی گناہ کر رہا ہے اور باطنی طور پر اپنے آپ کو چھپا کر اور ڈھکا کر بھی وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گناہوں سے اہل تورات کو بھی منع کیا تھا اور امت محمدیہ کو بھی منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو نہ کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپو جب تم کوئی چیز بیچو اور اس کو ترازو میں تولو اور ناپو تو پھر اس چیز میں کمی بیشی نہ کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہا کہ جب تم کوئی بات کہو تو بھلی بات کہو، انصاف والی بات کہو، اچھی بات کہو، پھر چاہے وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو تم اس کو اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ اگر وہ تمہارا قریبی ہے تو اس سے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اس کو بھی تم اچھی اور بھلی بات، انصاف والی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو۔ یہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کی اور قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر دیا کہ اے میرے بندو یہ ان 10 چیزوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے تذکرے کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، سو تم اس کی اتباع کرو۔ اس چیز کے علاوہ بندہ کہیں اور جا کے صراط مستقیم کو ڈھونڈتا پھرے، 4 راستوں میں وہ سیدھا راستہ ڈھونڈے تو نہیں ملے گا سیدھا راستہ۔ کہا میزان کا تذکرہ کیا۔ اچھا آج ہم دنیا میں کوئی سامان ناپتے ہیں، ابھی تو طرح طرح کے ناپنے تولنے کے جو ہے آلات آ گئے، پلگ ڈال دیا اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی تو وہ مشین میں بتا رہا ہے اتنے کلو ہے۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا، پہلے کیا تھا؟ ترازو تھا، اس کو کیسے دونوں طرف 2 پلڑے ہوتے تھے، بیچ میں اس کو پکڑ کے اٹھاتے تھے اور ایک طرف وہ رکھ دیتے تھے 1 کلو کا جو سامان ہے اور ایک طرف وہ سامان رکھتے تھے جو بیچا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ناپا جاتا تھا۔ اچھا دنیا کے اندر کوئی ایسی ترازو ہے جو ذرے کو ناپ سکے؟ جو چھوٹی چیز ذرے کو ناپ سکے، ایسی کوئی ترازو ہے؟ کہا گیا نہیں ہے، سائنس یہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، تجارت کاروبار کرنے والے، مشینیں تیار کرنے والے اور طرح طرح کی چیزیں بنانے والے یہ ترازو نہیں بنا سکتے۔ کون سی ترازو؟ وہ ترازو جس کے اندر ذرے کو ناپا جا سکے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہا جاتا ہے جب سورج کی شعاعیں آتی ہیں تو وہ شعاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات دھول اڑتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اور اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو گھر جائیے، لائٹ بند رہے گا روم میں، ٹارچ جلائیے، دیکھیں ٹارچ سے جو شعاع نکلے گی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوں گے۔ اس چیز کو ناپنے کے لیے دنیا آج تک ایسی ترازو نہیں تیار کر سکی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم ایسی ترازو اور ایسا میزان قائم کریں گے جس کے اندر ذرے ذرے کو ناپنے کی صلاحیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ ترازو اور وہ میزان کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس ترازو کے اندر ذرے سے ذرے نیک اعمال اور ذرے سے ذرے برے اعمال کو ناپیں گے۔ کیسا ترازو اور کیسا پلڑا اور کیسا میزان ہوگا وہ جس میں چھوٹی سی چھوٹی ذرے سے ذرے چیز کو ناپا جائے گا۔ یہ کتاب ہے جو بیان کرتے کہ ہم ایسا بھی کریں گے۔ اس کے بعد کہا
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے بندو، یہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور قربانی صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور تمہارا مرنا بھی اسی کے لیے ہے۔ تم آج کسی اور کے پیچھے مر رہے ہو، آج کا نوجوان بیچارہ لڑکی کے پیچھے مرا ہوا ہے، آج کہتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے بغیر میری زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو میرے لیے گزارو اور اپنی زندگی کو میرے حوالے کر دو۔ آج کا نوجوان اس کے بغیر میری زندگی ہے ہی نہیں، یعنی وہ ہے تو میری زندگی، لڑکی کے پیچھے دیوانہ پڑا، اس کے لیے میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا اسی کے لیے۔ بدماش ہے نوجوان آج کا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو میرے لیے سپرد کر دو اور اپنا مرنا بھی میرے حوالے کر دو، لیکن نہیں، یہاں پر کسی اور کے لیے جیا جا رہا ہے اور کسی اور کے لیے مرا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ پہلے پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ کیا اور ابلیس کے تذکرے کے بعد وہاں پر صرف یہ کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جو سجدے میں گر گئے، اور جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک ایسا بھی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے اس سے کہا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہاں پر صرف اتنا ہی تذکرہ ہے، آگے کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر تذکرہ فرمایا، کہا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، ہم نے جب حکم دے دیا ہے تو تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ابلیس نے کہا قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، اے اللہ میں تو اس آدمی سے زیادہ بہتر ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ بھلا مٹی آگ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میں آگ ہوں اور میری فطرت یہ کہ میں اونچائی اور بلندی کی طرف بڑھتا ہوں اور مٹی کو پھینکو تو وہ نیچے چلی جائے۔ اے اللہ یہ تو حقیر ہے اور میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے یہ اعتراض کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا، اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بڑی چھوٹی سوچ والا آدمی ہے، نکال دیا اس کو۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی بات کیا ہے، اس نے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، تو خود کو بہتر کہنا یہ صفت ابلیس ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے انکساری اور تواضع میں رکھیے، خاکسار رکھیے، خود کو بڑا کہلوانا، بڑا منوانا اور بہتر کہنا یہ صفت ابلیس ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں خود کو بہت بڑا مانتے، بہت بڑا، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں کا آدمی ہے؟ کیا ہے تو؟ میں ہی سب سے بڑا، اپنے سے بہتر وہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ صفت ابلیس ہے، ابلیس کی صفت ہے اپنے آپ کو بہت اچھا کہنا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اس کو جس کو تو نے بنایا یہ مٹی سے ہے، بھلا مٹی آگ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تو نالائق آدمی، اس کو نکال دیا جنت سے، نکل پکڑ، نکل یہاں سے، نکال دیا اس کو۔ اچھا اس کو نکال دیا، اس کے بعد میں یہ دلیل دی گئی کہ دیکھو مٹی بہتر ہے۔ کیوں؟ یا آپ ایک دانہ لیجئے، دانہ، اور وہ دانہ آگ میں ڈالیے، جلا کر خاک کر دے گا، اس کا وجود نہیں ملے گا، اور وہی دانہ مٹی میں ڈالے، دیکھیں پھر اس سے 7 بالیاں نکلے گی، پھر اس میں 700 دانے پیدا ہوں گے، پھر اس سے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو دانہ مٹی میں گیا تو فائدہ دیا، آگ میں گیا تو جل کر خاک ہو گیا۔ اب بتائیے بہتر کون سی چیز، بہتر کون سی چیز اور بری کون سی چیز، اعلیٰ کون سی چیز، ادنا کون سی چیز؟ بات اس کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ حکم کون دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، یہ چیز مد نظر ہونی چاہیے۔ کیا بھلی چیز ہے، کیا اچھی چیز ہے، اس کو نہ دیکھا جائے، دیکھا یہ جائے کہ حکم کون دے رہا ہے۔ جی حکم کس کا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، کہا کہ یہ کر، نہیں کیا، نکل اب یہاں سے۔ کہا اس کے بعد میں قال انظرنی الی یوم یبعثون،
کہنے لگا ابلیس کہ اللہ تو نے جب مجھے جنت سے نکال دیا ہے اور جنت سے تو نے نکالا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور جنت سے نکال دیا، اب تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انک من المنظرین، اے بدماش جا، تجھے ہم نے مہلت دے دی قیامت تک، اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ ایک بات آپ نے غور کیا، کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر، ایک تو غلطی خود کی، خود ساری غلطی کر کے خود گمراہ ہوا، اور کہہ رہا ہے اللہ تو نے گمراہ کر دیا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کی وجہ سے ایسا ہو، اتنے بڑے ڈھیٹ اور بے شرم ہوتے ہیں، چلو بھائی غلطی خود کی، انجام خود کی وجہ سے، اللہ کو یہی مرضی تھی تو کیا کرے، ڈال دیا اللہ کے اوپر، کیا خود، غلطی خود کی، انجام خود کی وجہ سے، بھگتنا پڑ رہا ہے خود کی وجہ سے، ڈال دیا اللہ کے اوپر۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے خود کیا انکار، سجدہ نہیں کیا، ہمارا انکار کیا، ہمارے حکم کو نہیں مانا، اور جب ہم نے اس کو جنت سے نکالا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو مجھے اب قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ کہا شیطان نے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، صراط مستقیم پر، اور جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ادھر نکل جا، تو ادھر نکل جا، تو اس کے پیچھے چلا جا۔ یہ خود صراط مستقیم پر بیٹھا اور سب کو بھڑکا رہا ہے شیطان۔ دیکھیں آدمی ادھر ادھر جو جا رہا ہے ان سے زیادہ چالاک شیطان ہے، شیطان خود صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تو ادھر جا، تو ادھر جا۔ تو یہ معاملہ ہے، شیطان نے کہا کہ میں جو صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اے اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا۔ شیطان نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ شیطان نے اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا نہیں کہا، اوپر سے اور نیچے سے تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اوپر سے وہ نہیں آ سکتا، اور نیچے سے کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ جب چلو تو زمین کو دیکھ کر چلو، نیچے دیکھ کر چلو۔ سامنے سے لڑکی آ رہی ہے اس کو تاک رہا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے، اس کو جھانکا جھانکی نہیں کرنی ہے۔ جب عورت آئے اپنی نگاہ نیچے کر لو، سامنے سے لڑکی آ رہی ہے اپنی نگاہ نیچے کر لو، نگاہ کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ نیچے فتنہ نہیں ہے، اوپر اللہ، نیچے فتنہ نہیں ہے، نیچے کر لو گے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی۔ کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، لیکن اوپر اور نیچے کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ چیز بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا۔ اب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تو جنت میں رہ لے، اب تو جا رہ لے، یہ جنت تیری ہے۔ آدم علیہ السلام رہنے لگے، بور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس میں ایک بہت گہرا نقطہ ہے، ابھی وہ بتاؤں گا تو وقت ہو جائے گا۔ بہت گہرا نقطہ، بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے، چلے اس کو کسی اور وقت پر بتائیں گے لیکن وہ ضرور بتائیں گے۔ تو شیطان، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں رہ لے۔ حضرت آدم جنت میں رہنے لگے، اللہ بڑا بور ہو رہا ہوں، بڑا پریشان ہو گیا، اکیلا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہم تیرے لیے عورت کو بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں کی تسکین کے لیے پیدا کیا، مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا عورتوں کو، عورتوں سے زبردستی کرنے کے لیے، ان سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ مردوں کے لیے یہ عبرت اور یہ آیت کریمہ غور و فکر کرنے کے لائق ہے۔ عورتوں کو مردوں کی تسکین کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے پیدا کیا، اور یہ بات صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے ہمارے شوہروں کے لیے ہم سکون ہے، باعث سکون ہے، باعث مسرت ہے، باعث خوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب باعث مسرت بنا دیا اپنے شوہروں کے لیے، انہیں پریشان نہ کیا جائے۔
کہا آدم یہ لے ہم نے تیرے لیے حوا کو پیدا کر دیا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اے آدم تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہنا شروع کر دے. دونوں جنت میں رہنے لگے. اب وہ جو ابلیس شیطان اس کو بڑی جلن اور حسد ہونے لگے, ارے مجھے جنت سے نکال کے ان دونوں کو جنت میں رکھا, یہ دونوں بڑے آرام سے ہیں, نہیں 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 ان کو نکالنا پڑے گا. شیطان نے کیا کیا, جانے کے بعد کہا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شیطان آیا ناصح بن کر اور وہ نصیحت کرنے والا بن کر آیا اور آگے کہنے لگا, اے آدم و حوا وہ جو درخت ہے جس کا پھل تمہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے, جاؤ اور جانے کے بعد اس کا تم پھل کھا لو. کہا کہ نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے, ہم کیسے وہ پھل کھا لے. کہا کہ نہیں, وہ تو تمہیں اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم ابدی زندگی نہ گزارنا شروع کر دو, یا پھر تمہیں اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم ہمیشہ میں جنت میں نہ رہ جاؤ, اور اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ. اے آدم و حوا جاؤ اور جانے کے بعد تم وہ پھل کھا لو. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نہیں مانے, نہیں گئے, شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ جب یہ دونوں شیطان کی باتوں میں نہیں آئے تو شیطان بھی سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. اے آدم اور حوا میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں, پہلے تو اس نے قسم کھائی اور پھر اس قسم کی تائید کے لیے انی کا کہ یقیناً میں جو قسم کھا رہا ہوں وہ سچ ہے. لام کو لا کر مزید تاکید کر دی, تاکید تاکید تاکید, تین تاکید کا تذکرہ کر کے اس نے کہا کہ اے آدم و حوا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ بات کہہ رہا ہوں, اور میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک ناصح بن کے کہہ رہا ہوں, تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اور کیوں بہکاوے میں آئے, اس لیے کہ دونوں مومن اور مومنہ تھی, دونوں اللہ کی اطاعت گزار تھے. اور جب اللہ کا اطاعت گزار بندہ اللہ کا نام سنتا ہے تو پگھل جاتا ہے. یہ دونوں بھی اللہ کا نام سنے, اور جب ان دونوں نے سنا کہ یہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اگر کوئی بندہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے مطلب وہ سچ کہہ رہا ہے. اللہ کا نام سنتے ہی دونوں پگھل گئے اور وہ دونوں جا کے پھل کھانے لگے. اور پھل کھانے کے بعد قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ پھل کھانے کے بعد ہم نے دونوں کے کپڑے اتار دیے, دونوں کے جو زیور بہشتی ہے اور جو لباس جنت کا وہ دونوں کے ہم اتار دیے, اور دونوں کو ہم نے ننگا کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے, دونوں کا ہم نے ننگا کر دیا. قرآن یہ بھی کہتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. ارے میرے بندو, اے آدم کے بیٹو, جس شیطان نے تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو ننگا کر دیا, تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہو. کیا سائیکولوجی کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے, اور کہا نفسیاتی چیز کو پیش کر کے کہا کہ میرے بندو, اے آدم کے بیٹو, تم اس شیطان کے بہکاوے پر آ رہے, اس کی باتوں پہ آ رہے جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا. اچھا, یہ بائبل کے اندر ایک اور چیز لکھا ہوا ہے, یہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا بھڑکایا تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا, تب جا کے دونوں کو جنت سے نکالا گیا. بائبل کے اندر موجود ہے. آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے, یہ حوا نے بھڑکایا اور بہکایا تب جا کے پھل کھایا. تو گویا اب دیکھیں تو عیسائیوں میں عورتوں کی عزت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. وہ اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے, اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنی عورتوں کو لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتا دیا. جب وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بنا رہا تھا, فرشتوں نے کہا کہاں کے لیے بنا رہا, کہا کہ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلے ہی فیصلہ ہو گیا کہ میں ان کو بنا رہا ہوں آسمانوں کے لیے نہیں بلکہ زمین کے لیے بنا رہا ہوں. جب بنا رہا تھا تبھی کہہ دیا کہ میں ان دونوں کو زمین کے لیے بنا رہا ہوں, آسمانوں کے لیے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین کے لیے بنایا تو پھر آسمان میں جنت میں کیوں رکھا؟ جی جنت میں اس لیے رکھا
تاکہ دونوں کو حلال و حرام کی ٹریننگ دی جائے کہ اے میرے بندو، اے میری بندی، یہ جو ہم تمہیں منع کر رہے ہیں اس چیز سے، اس کے قریب نہ جانا، اور یہ جو جنت ہم تمہیں دکھا رہے ہیں اس کے حصول کے لیے تم میری بات ماننا، میری اطاعت کرنا۔ حلال و حرام کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رکھا، اور جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اچھا، اب دونوں پریشان گھوم رہے ہیں، آئے اللہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کر دی، ہم سے اتنی بڑی خطا سرزد ہو گئی، اب کیا کریں؟ ہم بڑے پریشان ہو گئے، کیا کریں اللہ؟ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، ہم تمہیں سکھاتے ہیں دعا کے کلمات۔ اللہ نے حضرت آدم کو دعا کے کلمات سکھائے، کہا کہ اے آدم اور اے حوا دعا کرو۔ کلمات کیا بتائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا، ہم دونوں نے، یہ نہیں کہا کہ میں نے یا اس نے، کہا کہ ظلمنا، ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پتا یہ بھی چلا کہ اگر بندے کے گناہ معاف نہ ہو تو وہ برباد ہے، اس کی زندگی بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ یہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اپنے اگر گناہ کر لیے ہو تو توبہ کر لو، معافی منگوا لو، اللہ سے بخشوا لو اسی دنیا میں۔ اگر وہ معاف نہیں ہوئے تو تمہاری زندگی تو برباد ہوئی، اور مرنے کے بعد آخرت بھی برباد، برزخ بھی برباد، سب برباد۔ اعراف کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں جنتیوں کو ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ ترازو کے پلڑے میں جب اعمال رکھے جائیں گے، ذرات رکھے جائیں گے، اب اتنی سی ذرہ سی نیکی اگر کوئی بندہ کیا تو اس کو بھی رکھا جائے گا، اور ایک نیکی کی وجہ سے اگر پلڑا بھاری ہو گیا، نیکی کا پلڑا، اللہ اس کو جنت دے دے گا، اگر وہ پلڑا جھک گیا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور اگر کوئی ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس چیز کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، یہ تو ہم کر دیں گے، ناپ دیں گے تمہارے اعمال، لیکن ناپنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پلڑا برابر ہوگا، نیکی بھی برابر، برائی بھی برابر، کیا کیا جائے گا؟ جنت میں جنتیوں کو ڈال دیا، جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا۔ اب یہ لوگ کہاں جائیں گے جن کے نیکیاں بھی برابر اور گناہ بھی برابر، دونوں کا پلڑا بالکل برابر میں آ کے رک گیا۔ اب یہ لوگ جو ہے آراف میں کھڑا کر دیا جائے گا، جو جنت اور جہنم دونوں کے بیچوں بیچ میں ہے، ان سب کو جو ہے آراف میں کھڑا کیا جائے گا۔ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا یہاں پر، جنتی جہنمیوں کا مکالمہ اور یہ آراف والوں کا مکالمہ، جنتیوں کا مکالمہ پیش کیا کہ یہ آراف والے جب بیچ میں کھڑے ہوں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے، السلام علیکم سلام کریں گے، جیسے عمل کرتے ہیں نا، تو کوئی دور کھڑا ہے السلام علیکم، ایسے سلام کا بھی طریقہ غلط، ارے بھائی صحیح سے سلام کرو، السلام علیکم بولو۔ یہ جنتی کیا کریں گے؟ یہ آراف میں جو کھڑے ہیں اہل آراف سلام کریں گے جنتیوں کو، السلام علیکم، اور جہنمیوں کو کہیں گے ارے بدماش تو تم لوگ نکلے، تم کہتے تھے کہ یہ بھولے بھالے لوگ یہ کہیں کے نہیں رہیں گے، یہ دیکھو یہ لوگ تو جنت چلے گئے، تم تو جہنم چلے گئے، بدماش تو تم لوگ ہو۔ تم ان کو بدماش کہتے تھے یہ کہیں نہیں جائیں گے، انہیں جنت نہیں ملے گی، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے، ان کے بارے میں تم کمنٹس کرتے تھے، یہ تو جنت چلے گئے، تم جہنم چلے گئے۔ اب جنتیوں کا یہاں بدماشی تذکرہ کیا گیا، جنت یہ جہنم میں جہنمی اتنا بدماشی کریں گے، کتنے بڑے بدماش ہیں، جہنم میں بھی بدماشی نہیں چھوڑیں، کیا کہیں گے یہ؟ ارے جنت میں اگر جنتی چلے گئے تو تم کہاں گئے، تم تو 20 منٹ کے ہوئے۔ یہ لوگ جو چڑھائیں گے اہل آراف کو کہ ارے تم بھی تو جنت میں نہیں گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، تم کہاں جنت میں گئے، تم تو بیچ میں کھڑے ہو۔
बीच बीच में तुमको फंसा के रख दिया गया। अल्लाह देखेगा क्या रे ये मेरे जन्नत में जाने वाले जन्नतियों को और अहले आराफ जिनके बारे में हम फैसला करेंगे अभी कि कौन जन्नत में और कौन जहन्नम में, इनको ये लोग चिढ़ा रहे हैं। कुरान उसके अल्फाज बयान करता है, अल्लाह ताला कहेगा अहले आराफ जहन्नमी से कहेंगे तुम ये कहते थे, अल्लाह ताला कहेगा कि उदखुलुल जन्नह, ऐ फरिश्तों दाखिल करो इनको जन्नत में। अहले आराफ जो बीच में खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला कहेगा अहले आराफ को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वहां जहन्नमियों में जहन्नम में जहन्नमियों की हसरत ही हसरत, परेशान ही परेशान। अरे अभी हम जिसको चिढ़ा रहे थे अहले आराफ कह के, ये तो जन्नत चले गए। ये मामला जहन्नम में जहन्नमी जाने के बाद वहां भी इनकी बदमाशी खत्म नहीं हुई। अहले आराफ को चिढ़ा रहे, तुम कहां गए? अल्लाह ने उनको भी जन्नत दे दी। और उसके बाद में जिस चीज का तस्करा किया, उसके बाद में अल्लाह ताला ने कहा उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और डरते हुए अपने परवरदिगार को पुकारो। अल्लाह ताला ने इस चीज का तस्करा किया कि जब तुम दुआ मांगो और जब तुम मुझे पुकारो तो डरते हुए पुकारो, जरी होके न पुकारो, अकल करते हुए न पुकारो, गुरूर में मुब्तला होके न पुकारो। जब तुम मुझे पुकारो तो डरते हुए पुकारो और खौफ खाते हुए पुकारो और गिड़गिड़ाते हुए पुकारो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजर जाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये हद से गुजर जाना क्या है? मुफस्सिर लिखता है कि इअ्तिदा जो है, हदीस के अंदर है इअ्तिदा, उम्मत मुहम्मदिया दो चीजों में इअ्तिदा करेगी, यानी वजू में इअ्तिदा और दुआ में इअ्तिदा। ये पहले इअ्तिदा का मतलब समझ लें, हद से ज्यादा। वजू में इअ्तिदा का मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम नल पूरा खोल दिया और वजू कर रहे हैं, और जब तक पूरी टंकी खाली नहीं करेंगे तब तक वो छोड़ेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो वजू में इअ्तिदा से मना किया गया कि वजू में इअ्तिदा नहीं करना। और दुआ में इअ्तिदा से मतलब एक सहाबी रसूल दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं जब जन्नत में दाखिल होने लगूं तो मेरे दाएं साइड में सफेद महल होना चाहिए। अरे भाई जन्नत ही मिल जाए बड़ी बात है। सहाबी रसूल दुआ कर रहे हैं, अरे अल्लाह जब मैं जन्नत में दाखिल होने लगूं तो मेरे दाएं साइड में सफेद महल होना चाहिए। उनके अब्बू वहीं पर खड़े थे। अब बाप का कंट्रोल बेटों पर चलता था उस टाइम पे, आज के जमाने में नहीं चलता है, उस टाइम पे चलता था। कहा गए बदमाश हो गए, क्या पढ़ रहा है? कहा अब्बू ये कर रहा हूँ, ये दुआ कर रहा हूँ। कहा ये दुआ करने वाली चीज है? अरे इअ्तिदा से मना किया गया, इअ्तिदा न करो। ये क्या दुआ कर रहे हो कि मेरे साइड में एक सफेद महल होना चाहिए, जन्नत ही मिल जाए, यही बड़ी बात है। ऐसी दुआ ना किया करो। इअ्तिदा तुम इसको बराबर कर लिया करो, जन्नत ही मांग लिया करो, जन्नत और जन्नतुल फिरदौस मांग लिया करो। ये इस तरह की दुआएं न किया करो। इअ्तिदा से मना किया गया। कहा गया उसके बाद में अल्लाह ताला ने कौमों का तस्करा किया गया कि हमने कौम नूह जब अपनी सरकशी पे उतर आई, बुत परस्ती पे उतर आई, तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। कौम आद को हमने हलाक कर दिया। और जो कौम बहुत मजबूत और बड़ी ही देवहेकल कौम थी, हमने उनको तबाह कर दिया। हमने बड़ी बड़ी कौमें बर्बाद कर दी। जो कौमें पहाड़ों को खोद खोद कर पहाड़ों में अपना घर तैयार किया करती थी, हमने ऐसी कौमों को तबाह कर दिया। हमने कौम लूत को तबाह कर दिया, कौम मदीन को तबाह कर दिया, कौम समूद को तबाह कर दिया, कौम नूह को तबाह कर दिया। और इस तरह से हमने तमाम कौमें जिन्होंने हमारी सरकशी की, हमने उनको तबाह कर दिया, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ऐ मोहम्मद की उम्मत, सुनो, अगर तुम मेरी सरकशी पे उतर आए तो हम तुम्हें भी हलाक कर देंगे। हमने बड़े बड़े पहाड़ों को खोद कर उसमें अपना मस्कन और घर बनाने वालों को हलाक कर दिया, तो हम तुम्हें भी हलाक कर सकते हैं। तुम तो अपना घर मिट्टी से बनाते हो, पत्थर से बनाते हो, ईंटों से बनाते हो, मसाले और गारे से बनाते हो, रेत बालू और सीमेंट डाल के बनाते हो। तुम क्या हो? हमने तो उनको हलाक कर दिया जो बड़े बड़े पहाड़ की खुदाई करके घर बनाते थे। हमने उनको हलाक कर दिया, हम तुम्हें भी हलाक कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह ताला ने इस 8वें पारे में ऐसी खूबसूरत बातों का तज़किरा किया। दुआ करें अल्लाह से परवरदिगार आलम कही हुई बातों को अच्छी तरह समझने और उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।